اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورز، آج ہم ایک ایسے موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں جو آج کل حالات حاضرہ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، یہ اب بحث چل رہی ہے دنیا میں، اور امت مسلمہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے ماننا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں ماننا چاہیے، اور اس طرح وہ کچھ کنفیوز بھی ہے، کچھ اسرائیل سے ڈری ہوئی بھی ہے اور کچھ گھبرائے ہوئے بھی ہے۔ محمد ٹی وی این پی امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل کو قرآن میں، حدیث میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین تک نہ کسی نے مانا ہے، بلکہ اس کو دشمن قرار دیا گیا ہے، اور اس کو پورے عرب سے نکالنے کا حکم دیا، اور ان کو پورے عرب سے نکالا گیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اب رہی بات آج کے دور کے حکمران، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، نہ خلفائے راشدین کے طور طریقے پہ چلنے کو تیار ہے۔ تو امت مسلمہ آپ ہوشیار رہ جائے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قرآن بھی منع کرتا ہے، حدیث بھی منع کرتی ہے، اور خلفائے راشدین بھی منع کر رہے ہیں، سلف صالحین بھی منع کر رہے ہیں، نہ یہ وحی سے ثابت ہے اور نہ ہی یہ اسلامی پریکٹیکل سے ثابت ہے کہ ان کو مانا جائے یا ان کو قبول کیا جائے۔ اور یہ جو اسرائیل ہے، یہ جو فلسطین میں آ کے بسا ہے، وہ زبردستی اور قبضہ گروپ کے حساب سے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نہ اس کو دنیا مانتی ہے، نہ یو این او مانتا ہے۔ یہ ایک ڈسپوٹڈ ایریا ہے، اور یہ پوری فلسطین کی یا عربوں کی جگہ ہے، اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ تو بھائی رہی بات جگہ کی، اس سے بڑی بات جو ہے، اس نے مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے، اس کو بھی اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ جو بھی اس کو قبول کرے گا وہ قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہوگا۔ تو ہم پہلے سے یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنے حکمران ہیں 58 ملک مسلمانوں کے، یہ سب منافق ہے، اور یہ سب اندر سے قبول کیے ہوئے اس کو، اور یہ امت کو جو ہے بیوقوف بناتے رہتے ہیں، ہر روز جو ایک نیا اسٹیٹمنٹ داغتے ہیں، اور امت مسلمہ کے سینٹیمنٹ کو وہ جو ہے آزمانا چاہتے ہیں۔ وہ امت مسلمہ کے صبر کا پیمانہ وہ چیک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی حکومتیں الٹ دی جائے۔ اس لیے وہ پریشان ہیں، اور امت مسلمہ کے غصے سے وہ ڈر رہے ہیں، اس لیے وہ آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک وہ قبول کرتے جائیں گے۔ اب رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان کا عمران خان بھی وہ پاکستانیوں کو کیا پورے امت مسلمہ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور پاکستان کے جو بانی ہے محمد علی جناح، انہوں نے خود جو ہے کتاب میں لکھا ہے، اور ان کو جب کہا گیا کہ اسرائیل کو قبول کرو، تو محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنانے کی جدوجہد میں کلیدی رول ادا کیا، محمد علی جناح نے کہا تھا
کہ ہم اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ ایک امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ ان کی یہ کتاب انگلش میں ہے، اور ناجائز اولاد کو ان کو لفظ لکھا تھا انہوں نے باسٹرڈ چائلڈ، یعنی ناجائز اولاد۔ تو جب ناجائز اولاد کہا گیا ہے تو عمران خان کون ہوتا ہے جو ناجائز اولاد کو قبول کرنے والا؟ ہمیں فلسطین اور اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں مطلب ہے قرآن، حدیث اور صحابیوں نے اور سبوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو قبول نہ کرو، یہ تمہارے سب سے سخت دشمن ہے، اور سب سے بڑی لڑائی جو ہے انہی سے ہونے والی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے اور امام مہدی بھی آ کر ان سے ہی لڑنے والے ہیں، یہی کائنات دجال کے ساتھی ہونے والے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو باسٹرڈ ہے، اور آپ باسٹرڈ کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اور اگر اس کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ جو ہے سب ناجائز چیزوں کو قبول کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو اس لیے امت مسلمہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان چکروں میں آپ نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہت ہی گہری چال ہے، اس کے گنہگار نہ بنیں اور اس میں ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ یہ دونوں بھی جو ہے، چاہے وہ امریکہ رہو یا سعودی عربیہ رہو، یہ دو گروپ جو ہے وہ ایک ہی گروپ ہے جو اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ امت کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب رہے گی عمران خان کی بات، وہ بھی ہم نے بتا دی۔ اب ہو گیا ترکی کے اردوغان۔ طیب اردوغان بھی جو ہے وہ بھی عمران خان کا بھائی ہے، وہ بھی منافق ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم امت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ امت مسلمہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ طیب اردوغان جو ہے وہ اسرائیل کا دوست ہے، اس سے کاروبار اس وقت بھی ہو رہے ہیں، اس کے ملک میں فلائٹ آتے جاتے رہتے ہیں، اسرائیل کی ایمبیسی جو ہے ترکی میں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رہی عرب کی بات، تو آپ کو سب کو معلوم ہے، یو اے ای نے قبول کر لیا ہے، اردن نے قبول کر لیا ہے، مصر نے قبول کر لیا ہے، سعودیہ نے اندر سے پورا قبول کر لیا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ سب جو ہے 23 ملک جو ہے عرب کے وہ سب قبول کرتے جائے گے انشاءاللہ۔ ایسی ہی امید ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم انشاءاللہ اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بربادی لکھی گئی ہے، اور اسی ایک غلطی کی وجہ سے یہ برباد ہونے والے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ برباد ہو گئے، تو یہ بربادی کی چکر جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، خوشحالی دی، پیٹرول دیا، سب کچھ دیا، یہ اپنے محلوں میں عیاشی کرتے رہے، اور امت مسلمہ کو اور اپنے ملک کو کبھی آگے نہیں بڑھایا، اور یہ کافروں کے دوست رہے۔ کیونکہ یہ جو سعودی جو فیملی ہے، یہ انگریزوں کی ہی بل بوتے پہ آئی تھی، اور یہ انہی کی پٹھو بنی ہوئی تھی 100 سال تک، اور وہ آج جو ہے ظاہر ہو گیا لوگوں کے سامنے۔ تو ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی دے، اور وہ ان چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ وہ اپنے اندر ایک ایسا امیر المومنین چنے جو پوری قوم کو لیڈ کر سکے، اور جو ہے ان کے تختے الٹ دیں۔ جو منافق حکومتیں ہیں، وہ 58 ملکوں کے سب حکومتوں کو تختے الٹنا چاہیے، سب بیکار ہے، سب نے جو ہے امت مسلمہ کی امیدوں کا جو ہے خون کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ خونی ہے، قاتل ہے یہ پوری حکومت، اور انشاءاللہ یہ ختم ہو کے رہے گی۔ اب ان کو شاید ہی کوئی ہدایت کا راستہ ملے، کیونکہ جتنے بھی راستے تھے انہوں نے سب بند کر دیے، اور جو ہے وہ کافروں کے گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اردوغان جو ہے اس کے بھی جو ہے رابطے اسرائیل سے بالکل ہے، اور اس نے پارلیمنٹ میں بھی لا کے اسرائیل کے پریسیڈنٹ کو تقریر کروائی ہے، یہ ہم نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا، اور امریکہ کے اڈے بھی ہے ترکی کے اندر۔ یہ تو ہو گیا عمران خان اور طیب اردوغان کا۔ اب رہے گی قطر کی بات۔ اب قطر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قطر جو ہے وہ بھی اسرائیل کا دوست ہے، اس کے ملک میں بھی امریکہ کے فوجی اڈے بنے ہوئے ہیں قطر میں، ٹھیک ہے نا؟ اور قطر جو یہ الجزیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ بھی مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ امت مسلمہ ایسی غلط
ماحول اور ایسے غلط زمانے سے گزر رہی ہے، ایسے مشکل زمانے سے گزر رہی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ایسے ہی ٹائم کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو تم کسی بھی گروپ میں شامل مت ہو جب تک کہ تم کو جماعت المسلمین نہ ملے، نام ہے جماعت المسلمین، نہ ملے تب تک آپ جو ہے خاموش رہیں، آپ اپنے تلواروں کو توڑ دیں، کسی کی فیور میں آپ نہ لڑیں، کیونکہ یہ آپس میں ہی لڑیں گے۔ اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ادھر کی بھی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ترکی کے بھی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یو اے کے بھی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ دونوں میں سے کسی کی فیور بھی کرتے ہیں یا کسی کی فیور میں ویڈیو بناتے ہیں تو آپ بھی گنہ گار ہیں، کیونکہ یہ لڑنے والے، مارنے والے، مرنے والے، یہ نہ کوئی شہید ہے نہ کوئی جنت میں جانے والا، یہ سب جہنمی لوگ ہیں، کیونکہ یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کافروں سے مل کر۔ تو اس لیے جو ہے اپنی تلواروں کو توڑ دو اور ان کے جھمیلے میں مت پڑو، نہیں تو آپ اپنے ایمان سے بھی چلے جائیں گے۔ آپ انتظار کریں اور کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ایسا کوئی لیڈر مسلمانوں میں پیدا ہو، ایسا جو ہے کوئی امیر جو ہے دنیا میں اللہ تعالی ہمیں بھیجے ہمارے لیے، تاکہ وہ پوری قوم کو لیڈ کر سکے، پوری قوم کو لیڈ کر سکے اور صحیح رہنمائی کریں۔ اسی لیے ہم نے اس ویڈیو کا نام جو لکھا ہے باسٹرڈ اسرائیل، یعنی ناجائز اولاد اسرائیل، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی لیے ہم نے یہ ٹائٹل دیا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہم جو ہے ایک مسلمان، بحیثیت مسلمان، ہم غلط راستے پہ نہ جائیں، بالکل ایک دم اٹل فیصلہ کر لیں کہ نہ ہم اسرائیل کو مانیں گے، چاہے ہمارے حکمران مانیں، ہمارے اس میں حکمران نہ مانیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو حکمران سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک منافق ہے، مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے یہ حکمران ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں نے ان کو بٹھایا، ان کی جو ہے نام دیکھ کر ان کو بٹھایا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، اور آج جو ہے مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اور اگر امت مسلمہ کو امیر المومنین چننے کے لیے اگر ان کے منافق حکمران کے تختے الٹنا پڑے یا خونی انقلاب لانا پڑے تو وہ بھی لانا جائز ہے، کیونکہ یہ تقریباً 100 سال سے یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جو آج مسلمانوں کو سب طرف انسلٹ ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ عربوں کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے، سعودی عربیہ کے لیے، مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، اور فلسطین کے لیے، کہ وہ اسرائیل سے ان کی دشمنی ہے، اور دنیا کے سب مسلمان جو ہے 80% مسلمان جو غیر عرب ہے دنیا میں، اور صرف 20% مسلمان جو ہے عربین ہے، تو 20% عربیوں کے لیے 80% لوگ مسلمان جو ہے ان کے فیور میں بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف تھے، اسرائیل سے دشمنی کی ہوئی تھی، اور آج جو ہے وہی حکمران، وہی عرب کے لوگ وہ اس کو ماننے کو تیار ہے۔ وہاں کی ینگ جنریشن جو نئی جنریشن ہے، جوان لوگ ہیں، وہ بھی اسرائیل کو ماننے کو تیار ہے۔ یہ اتنا کمینہ پن انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے احکام، حدیث کے احکام، قرآن کے احکام اور خلفائے راشدین کے احکام سب کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے اسرائیل سے اور کافروں سے مل کر اور انڈیا سے مل کر، مودی سے مل کر انہوں نے بہت کچھ گندا کھیل مسلمانوں کے ساتھ کھیلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں کی ہائے اور بد دعا ان کو ضرور لگے گی، لیکن ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے جھانسے میں نہ جائیں، ان کے فیور میں کوئی ویڈیو نہ بنائیں، نہ ترکی کے فیور میں، نہ قطر کے فیور میں، نہ اس وقت کی پاکستان کی حکومت کے فیور میں، اور نہ ہی سعودیہ کی فیور میں۔ یہ سب جو ہے منافق ایک ساتھ اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ جو ہے کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آپ کو کوئی صحیح امیر ملے گا، صحیح لیڈر ملے گا، اور یا پھر صحیح امیر المومنین آپ لوگ چن لیں گے تو اس کے احکامات پہ چلیں، اور حدیث بھی یہی ہے کہ جماعت المسلمین اگر آپ کو ملتی ہے اور اس کا امیر ملتا ہے
تو اس کے اندر شامل ہو جاؤ، نہیں تو آپ جو ہے خاموش رہیں اور انتظار کریں۔ اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام مسلم ہے یا مسلمین ہے، تو آپ جو ہے جماعت المسلمین جہاں ملتی ہوگی آپ اس میں شامل ہو جائیں، اور جن کو نہیں ملتی ہے وہ آپ خاموش رہیں، کسی جماعت میں نہ پڑھیں۔ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب منافقانہ چال چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کی حدیث بھی ہے کہ 72 گروہ جو ہے مسلمانوں کے جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی گروہ جنت میں جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس گروہ کو پہچاننے میں اور اس میں شامل ہونے میں جو ہے ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہماری رسائی دے، ہماری ہدایت دے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جائے جو جنتی ہو، اور اس جماعت میں شامل نہ ہو جو جہنمی ہے۔ اس کے لیے پہچاننے کے لیے ہم کو قرآن حدیث پڑھنا پڑے گی، اور قرآن حدیث پڑھ کے اس جماعت کا اور اس امیر کا جو ہے طرز عمل بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ وہ شاید قرآن حدیث کے فیور میں ہے یا خلاف ہے۔ تو جب تک ہم قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے ہم جو ہے وہ پیمانہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم التجا کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں صحیح رہنمائی دے، ہم لکیر کے فقیر نہ بنیں، ہم اندھے بن کر جو ہے غلط راستے پہ نہ جائیں اور جو ہے جہنم کے گڑھے میں نہ گریں۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی التجا کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت کسی کے فیور میں نہ رہیں اور کسی کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، کیونکہ یہ سب منافق ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ چیک کر لیں، یہ قطر ہو یا پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ ہو یا سعودی عربیہ ہو یا وہ ترکی ہو، سب اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے فلائٹ جو ہے ان کے زمین کے اوپر سے بھی جاتے ہیں، ادھر بھی اترتے ہیں اور ان سے تجارت بھی کرتے ہیں لوگ انڈر گراؤنڈ، ان کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ پاکستان کے کئی منسٹر جو ہے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور چھپ کے ملائے ہوئے ہیں، لیکن گوگل میں سب جو آپ کو ان کے ویڈیو اور فوٹو مل جائیں گے۔ طیب اردگان تو آپ نے پارلیمنٹ میں بلا کے اسرائیل کے پریسیڈنٹ کو، صدر کو خطاب کرنے کے لیے کہا ہے، وہ بھی ویڈیو آپ جا کے گوگل پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ کو گوگل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ جاؤ دیکھو، اور ان کی آج تجارت بھی چل رہی ہے ترکی کے ساتھ۔ تو کتنا بے شرم ہے وہ طیب اردگان جو لوگوں کا لیڈر بنا ہوا ہے، اور وہ خود جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بزنس بھی کرتا ہے، اس کے فلائٹ بھی روز جاتے آتے ہیں اسرائیل تک اور اسرائیل سے یہاں تک ترکی تک۔ اور ان کی پارلیمنٹ، ان کی جو حکومت کے اندر، اردگان کی حکومت میں ان کا جو ہے ایمبیسڈر بھی بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے کویت کا بھی مسئلہ ہے، اسی طرح سے اسرائیل کا بھی مسئلہ ہے، اسی طرح سے جو ہے اسرائیل جو ہے سب طرف چھایا ہوا ہے وہ، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب بہت زیادہ آگے بڑھیں گے اور عربوں پر پورا قبضہ کریں گے اسرائیل، تب جو ہے ایک بڑی جنگ ہوں گی، اور یہ جنگ میں خراسان کی فوج جس میں پاکستان کی اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے لوگ جو کنٹریز ہیں مسلمان، آذربائیجان، ازبکستان، وہ سب مل کر ایک فوج بنے گی، اور جو وہ غزوہ ہند بھی لڑے گی، انڈیا سے بھی لڑے گی، اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر اور امام مہدی کی سے مل کر جو ہے اسرائیل سے بھی لڑیں گے، اور جو ہے یہ جنگ جیتی جائے گی اور کانڈہ دجال کو مارا جائے گا ان حدیثوں کے مطابق۔ اور اس سے پہلے جو ہے عربوں کی بربادی ہے، تو یہ عربوں کی بربادی کا سلسلہ حدیث کے مطابق شروع ہوا ہے، اور یہ عرب جو ہے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو تلوے چاٹ رہے ہیں عربوں کے، ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ تلوے کب تک چاٹیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو جواب تم کو دینا پڑے گا، تو اب بھی صحیح ہو جاؤ اور صحیح سمت کی طرف جو ہے عربوں کو ڈائریکشن دو کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہاری محل، تمہاری عیاشیاں ختم کر دو، اور تم جو ہے اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اور صراط المستقیم پہ چلو، نہیں تو بربادی تو حدیث میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بربادی سے رکنا ہے تو یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب لایا، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم عذاب، ہماری سنت کا بھی ہم نہیں توڑتے ہیں، ایک دو آرڈر دے دیا واپس نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر لوگ استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم خود جو ہے اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ تو معافی کی اتنی اہمیت ہے، تو یہ عرب لوگ جو اگر معافی مانگیں اور صراط مستقیم پہ چلیں اور یہ محل بل سے نکلیں، ٹھیک ہے نا، یہ اوڑھنی پہنا چھوڑ دے، یہ لال دوپٹہ،
اور صحیح طور پہ اللہ کے احکامات پہ چلیں، قرآن اور صحیح حدیث پہ چلیں، اور یہ مسلک بازی جو چل رہی ہے، یہ جو مسلک سعودیہ میں چل رہا ہے یا عربوں میں چل رہا ہے، جو احمد بن حنبل کو یہ مانتے ہیں، یہ مقلد لوگ ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں۔ مسلمان کبھی بھی غیر مقلد رہتا ہے، وہ تقلید کسی کی نہیں کرتا، وہ تقلید صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن اور صحیح حدیث کی کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تقلید کرتے ہیں امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام ابن حنبل کا کوئی جو ہے کانسیپٹ، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ اس کو ماننے سے کوئی تم جنت میں جانے والے ہیں۔ تم جنت میں جائیں گے صرف قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلنے پر۔ تو اس لیے مقلد بنو تو تم جو ہے جہنم میں جائیں گے، اور غیر مقلد بنیں گے، صرف قرآن و حدیث کی تقلید کریں گے اور کسی کی تقلید نہیں کریں گے، تو تم جنت میں جائیں گے۔ تو جنت کا معیار یہی ہے کہ قرآن حدیث پہ چلو۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی بار بار کہتا ہے کہ تو آپ لوگ سب قرآن و حدیث پڑھیں اور ان چکروں میں نہ پڑھیں، ایسی ویڈیو نہ بنائیں جو اسلام و اسلام کے خلاف جاتی ہو۔ کسی کی فیور میں جانے سے پہلے قرآن حدیث پڑھے، تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہم کو کس فیور میں جانا چاہیے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں میڈیا واہ واہ کر رہا ہے اسی کی ہوا میں تم لہر میں جائیں گے اور جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی آپ کو انتباہ کرتا ہے کہ آپ صراط المستقیم پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو، ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی، قرآن حدیث پڑھنے کی، اور لوگوں کو ترغیب دینے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور دنیا آخرت دونوں طرف، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت دونوں طرف ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت دے، اور دنیا اور آخرت دونوں طرف کے عذاب اور آگ سے ہمیں بچا، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔